رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے امدادی رقم 28 ارب روپے سے بڑھا کر 70 ارب روپے کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل فراہم کریں۔ قوم کل یوم دفاع اور شہداء منائے گی، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور مادر وطن کا تمام خطرات سے دفاع کے عہد کا اعادہ کرنا ہے۔ مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے نئے آرمی چیف کے تقرر سے متعلق بیان کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسے حد تک آمیز، غیر متعلقہ اور اس معاملے پر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب زدگان کے امدادی فنڈ کو 28 ارب روپے سے بڑھا کر 70 ارب روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قمبر شہادات کوٹ سندھ میں قائم کیے گئے ریلیف کیمپوں کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کپاس اور چاول کی فصلوں کی مکمل تباہی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت دیگر افراد کے لیے پناہ گاہوں کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے 70 لاکھ خیموں کا آرڈر دیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل فراہم کریں۔ انہوں نے یہ بات امریکی کانگریس کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کی قیادت میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 1300 سے زائد جانیں ضائع ہوئی ہیں، 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 40 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہوئیں، جبکہ 10 لاکھ کے قریب مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری پاکستان کو درپیش چیلنج کی سنگینی کو سمجھے گی اور بحالی اور تعمیر نو میں اس کی مدد کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سیلاب زدگان کی نقد امداد کے تحت 7,93,701 خاندانوں میں 19 ارب روپے سے زائد رقم تقسیم کی گئی ہے۔ BISP کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک پریس ریلیز کے مطابق سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کی مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ متاثرہ خاندان فلڈ ریلیف کیش اسسٹنس پروگرام میں اندراج کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8171 پر بھیج سکتے ہیں اور ادائیگی کا میسج وصول کرنے کے بعد اپنی رقم نزدیکی کیمپ سے وصول کر سکتے ہیں۔ قوم کل یوم دفاع اور شہداء منائے گی، جس کا مقصد شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور مادر وطن کا تمام خطرات سے دفاع کا عہد کرنا ہے۔ 1965 میں آج ہی کے روز بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد پار کی، لیکن قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا۔ مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ کشمیر کی بھارت کے چنگل سے آزادی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی بڑی تقریب منعقد ہوگی اور پاک فضائیہ کی اصغر خان اکیڈمی کا تازہ تم دستہ نگرانی کے فرائض سنبھال لے گا۔ مسلح افواج کے محکمہ تعلقات عامہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے نئے آرمی چیف کے تقرر سے متعلق بیان کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اسے حد تک آمیز، غیر متعلقہ اور اس معاملے پر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فیصلہ آباد میں سیاسی جلسے سے خطاب کے دوران پاک فوج کی اعلیٰ قیادت سے متعلق ساکھ خراب کرنے والے اور غیر متعلقہ بیان سے پاک فوج کو سخت حیرت ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ پاکستان آرمی کی اعلیٰ قیادت کی ساکھ خراب کرنے اور اسے نیچا دکھانے کی یہ کوشش ایسے وقت کی گئی جب یہ ادارہ ہر روز پاکستان کے عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سینئر سیاستدان چیف آف آرمی سٹاف کے تقرر پر اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، جو افسوسناک اور مایوس کن ہے، حالانکہ اس تقرر کا طریقہ کار آئین میں مکمل طور پر واضح ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو سیاسی مقاصد کے لیے نشانہ بنانا اور چیف آف آرمی اسٹاف کے انتخاب کے عمل کو مجروح کرنا نہ تو ریاست پاکستان کے اور نہ ہی ادارے کے مفاد میں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹرس کو کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ انتخاب ان کے ویژن اور پالیسیوں پر ٹوری کے اراکین کے بھرپور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ آج ایک اور ٹویٹ میں وزیراعظم نے چین کے صوبے سیچوان میں زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس سانحے میں چین کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین میں آج آنے والے 6.6 شدت کے زلزلے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔